باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں، یہ عقیدہ آج بھی یہودیوں کا ہے، اور اسی لیے یہودیت کو نسل پرست مذہب کہا جاتا ہے کہ اس نسل کا باہر کا اگر کوئی شخص مذہب یہودیت اختیار کرنا چاہے تو وہ اختیار نہیں کر سکتا، اگر اختیار کر بھی لے تو وہ اس حقوق کا حامل نہیں ہو سکتا جو اصلی نسلی یہودی کو جو وہ حقوق حاصل ہے۔ تو اس آیت میں ان کے اس باطل نظریے کی بھی تردید ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مخصوص نسلی گروہ کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح ہوگا، جس کے پاس بھی ہوگا ایمان اور عمل صالح، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے فی الدنیا والآخرہ بہترین اجر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے بھی اس کی یعنی اس بات ہوتا ہے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اپنی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی اور اپنے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فاطمہ 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 سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹا 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 بیٹا، آپ اپنے عمل کی طرف توجہ کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو ایلیویٹ کریں اور اپنے عمل کی طرف توجہ کرتے رہیں۔ آپ اس بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گی کہ آپ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بیٹی ہیں، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل آپ کو جنت، حضور شافع محشر تو ہیں، اس میں تو یہ تو عقیدہ ہے ہمارا۔ جب فاطمہ کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو فاطمہ کی جوتیوں کے خاک بھی نہیں ہیں، یہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کوئی وحدت ادیان کا تصور نہیں ہے، اسلام مذہب برحق، سب باطل۔ ہاں اپنے اپنے وقت میں جب اصلی حالت میں موجود تھے، ان کا نبی ان کے درمیان میں موجود تھا، وہ اس وقت برحق تھے، وہ ادیان۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کو اس کو قبول کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے احکامات بہت سخت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کے انکار پر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کوہ طور کا ایک حصہ ان کے سروں پر معلق کر دیں کہ اگر تم نے اس کو ماننے، اس کو قبول کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ چار و ناچار آخر ان کو ماننا پڑا کہ نہیں نہیں ہم مانیں گے، عمل کریں گے۔ ایک اشکال، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے نہیں، یہاں تو بالکل جبر ہے کہ پہاڑ سر کے اوپر کر دیا، مانو عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو، یا پہاڑ تمہارے اوپر چھوڑا جائے۔ جیسے استاد طالب علم کی طرف لات اٹھائے یا قمچی اٹھائے اور کہے پڑھتا نہیں پڑھتا، یا تیرے سر پہ رسید کروں، یہ کیا بات ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، حضور تو کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، یہ تو جبر ہو رہا ہے، مانتے ہو نہیں مانتے ہو ورنہ ابھی تمہارے اوپر پہاڑ چھوڑا جائے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو زبردستی اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ کے، اس کے اوپر پستول تان کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہو جا مسلمان، نہیں۔ آپ اشارتاً کنایتاً بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی باطل عقیدے کے اوپر چلنے والا ہو، زبردستی آپ اس کے، ہاں آپ اس کو اپنے اخلاق، کردار، اعمال، افعال کا ایک اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں جو آج مسلمان کے پاس ہے نہیں۔ اصل میں ان کو جو مجبور کیا گیا، ہاں اگر ایک کافر اب مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، عشاء دیر میں ہوتی ہے، فجر جلدی ہوتی ہے، میں تو نہیں پڑھتا۔ چمن گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا چندہ، اب آ گئے اندر، اب تو جوتے پڑیں گے، اب تو اگر مرتد ہوا تو گردن بھی کٹے گی،
پہلے کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، اب آ گئے ہو، اب پابندی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ مان بھی رہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے فیور بھی لے رہے ہیں، اور جہاں مشکل آ رہی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا پڑے گا، ڈنڈے کے زور پہ کرنا پڑے گا۔ بھائی نماز، نظام صلاۃ، وہ تھوڑی ہے نظام صلاۃ وہ جو اس بے ایمان نے قائم کیا تھا۔ نظام صلاۃ تو نظام معاش کے ساتھ چلتا ہے ہر نے، کہ نبی علیہ السلام نے معاشی نظام درست کر دیا، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے شریعت کے دوسرے احکامات، اب کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جو میں اشاروں میں بات کیا کروں سمجھا کریں، سمجھا کریں اس بات کو۔ قادری صاحب بیدار مغز آدمی، وہ سمجھ جاتے ہیں، دوسرے حضرات بھی کوشش کیا کریں کہ پہنچے وہاں تک کہ بے ایمان کس کو کہا ہے، سمجھے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے لیا تم سے پکا عہد، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا پکڑ لو، ما آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا۔ ما آتَيْنَاكُمْ اصل میں یہ ہے ما آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارا بچاؤ ہو جائے، تم بچنے والوں میں سے ہو جاؤ، تم پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس کو تسلیم کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، پھر اس کے مطابق عمل کرو، پوری کوشش اور جان فشانی کے ساتھ اس کو پڑھو پڑھاؤ، اس کو سیکھو سکھاؤ، اس کے مندرجات کو سمجھو۔ وَاذْكُرُوا مَا، اس آیت کے نیچے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں لانے والا تھا وہ تفسیر کا پہلا حصہ تاکہ آپ کو اصل عبارت پڑھ کے سنائی جائے کہ خالی ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ سورہ یاسین کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ مردے کے یا جس کی جان کنی ہو رہی ہے اس کے سرانے پڑھا جائے۔ علامہ اقبال کا فارسی کا شعر ہے کہ سورہ یاسین صرف اس کام کے لیے ہم نے رکھ چھوڑی اور باقی بھول گئے۔ سورہ یاسین کس کے لیے اللہ نے نازل فرمائی؟ زینت القرآن۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صرف پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے اندر غور کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ سے مراد یہ ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ہر آسمانی کتاب کے لیے ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، اپنے اپنے دور میں یہ تھا، اور ظاہر ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو یہ تو ہم قرآن مجید میں ہے، تو سب سے پہلے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ خالی پڑھنے پہ نہ رہو، بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ قرآن تو ایسی بابر